अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ आपकी मेज़बान समीना वक़ार। नाज़रीन, आलमी अदालत गुलभूषण केस को नहीं सुन सकती पाकिस्तान का ये मौक़िफ़। गुलभूषण के हवाले से पाकिस्तान ने ठोस मौक़िफ़ पेश किया। आलमी अदालत इंसाफ ने गुलभूषण केस का फैसला महफूज कर लिया है। भारत का केस कमजोर है, पाकिस्तान का मजबूत है, माहिरीन कानून का ये कहना है। और भारत अपने दहशतगर्द को बचाने के लिए इतना सरगर्म क्यों है? भारतीय जासूस दहशतगर्दी का एतराफ कर चुका है, ये पाकिस्तानी वकला का कहना है। दहशतगर्द को सजा देना तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है, ये भी पाकिस्तानी वकला ने स्टेटमेंट दिया। अब ये केस जो है वो उसका फैसला जो है वो महफूज हो चुका है। एक ऐसा शख्स के जो एतराफ जुर्म कर चुका है कि उसने यहाँ पे कौन सी ऐसी संगीन वारदातें हैं जिसका वो मुर्तकिब हुआ है। उसके बाद ये तमाम सिचुएशन जो डेवलप हुई है, इसमें इस केस का फैसला चूंकि महफूज कर लिया गया है। माहिरीन की क्या राय है इस हवाले से, पाकिस्तान का मौक़िफ़ किस हद तक स्ट्रॉन्ग था और इंडिया क्यों इसको आगे लेके आलमी अदालत में गया, इस पे आज हम बात करेंगे। मौजूद शख्सियात जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाती चलूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्जियाकार, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फरूक नसीम साहब, बैरिस्टर भी हैं, MQM से आपका ताल्लुक भी है और माहिर कानून भी हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें इस मौके पे ज्वाइन किया। इब्तिदा करूंगी मैं आपसे अमजद शुएब साहब, वो ये कि आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय जासूस गुलभूषण यादव के हवाले से जो दायर करदा दरखास्त है, जो मुकदमा है, जिस पे फैसला भी महफूज कर दिया गया है, क्या पाकिस्तान की ये इस्तदा मंजूर की जाएगी कि ये उसके दायरा इख्तियार में नहीं है या इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था इस केस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान की एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई कंप्रोमाइज हो नहीं सकता और उसके बारे में फैसले करना भी 100% हुकूमत पाकिस्तान का अपना काम है। किसी खास एक इंडिविजुअल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम उसको ऐसे पकड़ के बैठ जाएं। लिहाजा ये केस जो है वो उस लिहाज से बड़ा अहम है और हमें, मेरा ख्याल है कि यही स्टांस वहां लेना चाहिए था। अब चीज़ ये है कि इस केस में जैसे आपने सवाल किया कि क्या हमारे हक में ये फैसला आ सकेगा, मुझे इस पे थोड़ा सा शक है और वो 2 वजूहात की बुनियाद पे है कि फैसला हमारे हक में आने और ना आने के 50-50 चांसेस। पहली बात तो ये है कि मेरा मुशाहिदा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भी जो हो, यूनाइटेड नेशन है, यहाँ पे बदकिस्मती से दोहरा मयार है और जो बड़ी कुव्वतें हैं उनका असर रसूख निस्बतन बहुत ज्यादा है और कमजोर ममालिक के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इंसाफ लें इन लोगों से। सो दोहरा मयार आपके रास्ते में हायल हो सकता है। दूसरा जो मुझे खदशा है वो ये है कि कोई भी केस हो उसका इन्हिसार होता है कि जो आपके वकला, जो टीम, वो कितनी स्ट्रांग, कितनी मेहनत करती है, कितनी तैयार होके जाती है और क्या वाकई वो उस केस को उस पैराए में उस अंदाज में पेश कर रहे हैं जिस अंदाज में सही पेश होना चाहिए, ताकि दूसरे के पास गुंजाइश ही न रहे दोहरा मयार के बावजूद कि वो आपके केस को रद्द करे। तो अभी मसलन मैं जो कल की कार्रवाई हुई उसको मैं देखता हूँ तो एक तो आर्गुमेंट्स और भी कुछ थी जो दी जा सकती थी, हमारे नॉलेज में भी है, लेकिन जो हमारी टीम थी, हमारे वकील साहब थे, उन्होंने वो आर्गुमेंट भी ना दी और उसके साथ साथ ये कि 90 मिनट का पूरा उनका जो टाइम था उसको इस्तेमाल भी नहीं किया। हालांकि ये उनका राइट था, जब उनको वो टाइम मिला हुआ था तो उनको उस केस को थ्रेडबेयर सामने लेके आना चाहिए था। सही। बाद लोग ये भी डिस्प्यूट करते हैं कि हमें जाना ही नहीं चाहिए था, हमें पहले लिख देना चाहिए था उनको। ये एक कानूनी मसला है जिसमें मैं शायद ना जानता हूँ, लेकिन जिस तरह आप मांगते हैं ये आप एक्सेस मांगते हैं जी, कौंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए इंडिविजुअल को, उस पे हमारा 2008 का एक मुश्तरका मुआहदा इंडिया के साथ
ٹھیک. اور اس میں جو آخری شک جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کی اپنی ڈسکرپشن آپ دیں نہ دیں. صحیح. اس پوائنٹ پہ بھی, اس نقطے پہ بھی ہم ذرا تھوڑی زیادہ بڑے کینوس میں اس حوالے سے بات کریں گے. میں فاروق نسیم صاحب کو بھی اس میں تھوڑا سا انوالو کرنا چاہوں گی. فاروق نسیم صاحب, یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے, اس کو بحیثیت قانون دان آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ویانا کنونشن کے تحت عالمی عدالت میں اس کیس کو سنا جا سکتا ہے؟ اس کا دائرہ کار میں یہ آتا ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے, میں گزارش یہ کروں کہ یہ 29 مارچ 2017 کو ملیہ لودھی صاحبہ نے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جو جورسڈکشن ہے, کمپلسری جورسڈکشن ہے پاکستان کی طرف سے, اس کو ایکسیپٹ کیا. اور جو 12 سپٹمبر 1960 کا ہمارا ڈیکلریشن تھا, اس کو اس نے سپرسیڈ کیا. اس ڈیکلریشن کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ جب چاہے اپنا سبمیشن آف کمپلسری جورسڈکشن کو وڈرا کر سکتی ہے. اچھا, جب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو پتہ ہے کہ انڈین لابی کتنی اسٹرانگ ہے, کس طرح آج سے نہیں کب سے ان کی لابی, دیکھیے کشمیر کا ایشو آج تک آنے نہیں دیا انہوں نے ICJ میں, تو آپ کو یہ جو لاسٹ کلوز ہے آئی, اس کو انووک کرنا چاہیے تھا. پاکستان کو اپنا سبمیشن کمپلسری جورسڈکشن سے وڈرا کر لینا چاہیے تھا فوراً, اور اس کے بعد انڈین جو اپلیکیشن تھی کمپلیٹلی ڈسمس ہو جاتی فار لیک آف جورسڈکشن. اب یہاں کیا ہے, یہاں اگر تو یہ فیصلہ آپ کے خلاف چڑھ گیا اور آپ نے اس فیصلے کی اگر عمل, اس کی پاسداری نہیں کی, اس کو عمل نہیں کیا, تو ہوگا یہ کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا چیف جسٹس لکھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ پاکستان کے خلاف یونائٹڈ نیشنز کے پروٹوکولز کے خلاف کارروائی ہو. اور کارروائی ہر طرح کی ہو سکتی ہے, سینکشنز ہو سکتے ہیں, 10,000 چیزیں ہو سکتی ہیں, بدنام کیا جا سکتا ہے. تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, کیونکہ یہ صرف اپلیکیشن انہوں نے دی ہے کہ یہ ایگزیکیوشن کو اسٹے کیا جائے. آپ آج اسی وقت یہ جو آئی نمبر ڈیکلریشن کا ہے, یہ 29 مارچ 2017 کا ہے, جو سن سکتا ہے سن لے. ابھی اسی وقت پرائم منسٹر صاحب جو ہیں فارن منسٹری کے تھرو یا اپنی جو بھی ریلیونٹ سیکٹری ہے اس کے تھرو یا ملیہ لودھی صاحبہ کے تھرو یہ لکھیں, یا جو بھی اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا سیکٹری ہے یا ایمبیسڈر ہے پاکستان کا, اور وڈرا کریں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے جو آپ نے کمپلسری جورسڈکشن کو سکم کیا ہے, کنسیڈ کیا ہے. یہ مقدمہ ابھی آپ جیت جائیں گے 2 منٹ میں, کریں تو صحیح. فار سم ریزن دیکھیں, ابھی جو وکیل صاحب ہیں خبر قریشی صاحب, اچھے آرگیومنٹ دیے, لیکن انہوں نے آرگیومنٹ کمپلسری جورسڈکشن پہ نہیں دیا, انہوں نے آرگیومنٹ دیا ہے لیگل جورسڈکشن پہ. لیگل جورسڈکشن کیا ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, میں سمجھاتا ہوں. کمپلسری جورسڈکشن اور لیگل جورسڈکشن میں فرق ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل لا میں, اور وہ یہ ہے کہ کمپلسری جورسڈکشن جب ہوگا تب لیگل جورسڈکشن ہوگا. کمپلسری جورسڈکشن ہی نہیں ہوگا, یعنی آپ نے کسی کو اپنا ثالث بنایا ہی نہیں ہے, تو پھر باقی باتیں بعد میں نہیں ہوں گی. اب آپ نے ان کو ثالث بنا لیا کمپلسری جورسڈکشن کو کنسیڈ کر کے, کیوں کیا آپ نے, وڈرا کریں فوراً. سیکنڈلی, جب لیگل جورسڈکشن سے پھر اب یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ ویانا کنونشن اپلائی ہوگا یا وہ 2008 کا, یہ ہے 21 مئی 2008 کا ایگریمنٹ ہے بٹوین پاکستان اور انڈیا, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز جو ہیں جب وہ ہوں گے تو دونوں اسٹیٹس اس کی میرٹ پہ آپس میں فیصلہ کریں گے. یعنی ویانا کنونشن اپلیکیبل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن کیونکہ جیسے لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو آپ کے یہاں بیٹھے ہیں, صحیح کہا انہوں نے, ہمیں انصاف نہیں ملتا. میں روزانہ انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن کرتا ہوں, اور دنیا جہاں میں پاکستانی کمپنیز ہوتی ہیں ان کو بڑا پرابلم آتا ہے, کیونکہ اگر آپ کا ڈسپیوٹ انڈیا کے ساتھ ہے تو ان کی لابی تو بہت تیز ہے, آربیٹریٹرز بھی ان کے فیور میں ساری باتیں کرتے ہیں, پورا انٹرپریٹیشن ان کے حساب سے کی جاتی ہے. حالانکہ 99 والا جو ایشو تھا, جب ران آف کچھ میں انڈیا نے پاکستان کا جہاز گرایا تھا, اور یہ اس کی جو 2000 میں سماعت ہوئی تھی, اس میں یہی تھا
کہ اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، آپ کامن ویلتھ کنٹریز ہیں، لیکن یہاں تو 2 منٹ میں اگر انٹرپریٹیشن چینج ہو گئی اب کیا کریں گے؟ ٹھیک، صحیح، درست۔ جو بات فاروق نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کم و بیش اسی کی وہی خدشات آپ نے بھی ظاہر کیے۔ جو انڈیا نے جس جلد بازی کا مظاہرہ کیا، فٹافٹ وہ وہاں اس نے لے جا کے اس کیس کو لے جانے کی کوشش کی، اس کے پیچھے ایک تو یہ کہ وہ یقیناً اپنے اس بندے کو جو ان کا کارندہ ہے اس کو بچانے کی کوشش ہے کہ اپنے جاسوس کو کیسے بچا لے۔ اس کے علاوہ اس کے مائنڈ میں ہے کیا جو وہ عالمی عدالت میں یہ لے کے گئے، جہاں کہ آپ کو معلوم، آپ کا خود بھی یہ کہنا ہے کہ بڑے 22 قسم کے فیصلے جو ہیں وہ دیکھیں، ایک تو ان کا کانفیڈنس کہ ہم پریویل کر سکتے ہیں آئی سی جے پہ، اور پریویل کرنے کے لیے وہی جیسے فروغ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کی لابی موجود ہے، آپ کا ایک انفلوئنس موجود ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کی ایک انٹرنل ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ان کے اوپر ایک انٹرنل پریشر بھی موجود ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ سزائے موت اناؤنس ہوئی تو انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے کہ جی ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، اس کو چھڑائیں گے، کریں گے۔ سو نیچرلی انہوں نے کچھ ایکٹیویٹی ادھر بھی دکھانی ہے، لیکن ایکٹیویٹی میں ساتھ آپ کو مٹیریل ہونا چاہیے، توقعات ہونی چاہیے۔ اب میرا اپنا خیال ہے کہ کیس کے نقطہ نگاہ سے ان کا کیس مضبوط نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اس چیز کا سہارا لیا کہ کلبھوشن کو ایران سے اغوا کیا گیا ہے۔ اچھا، اب ایران، یہ تو ان کو پہلے ایران سے ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، اور ایران کے پاس اگر کوئی شواہد ہوتے کہ وہاں سے اغوا ہوا تو ایران پاکستان سے احتجاج کرتا کہ جی آپ نے کیوں یہاں سے اٹھایا ہے، یا اس سے بات چیت ہوتی، تو وہ ایشو تو آج دن تک آیا کوئی نہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ آرگومنٹ ان کی غلط تھی۔ سو اگر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ انڈیویجل پاکستان میں پکڑا گیا ہے تو پھر پاکستان میں کیا کر رہا تھا؟ پھر اس کا ایک پاسپورٹ ہے جو کہ اس نے دوسرے نام پہ بنایا ہوا تھا، جو یہ استعمال کر کے یہاں آ رہا تھا۔ تو آپ کے پاس آرگومنٹ مضبوط تھی، اور یہ بھی مضبوط تھا آپ کے پاس سارا ایویڈنس کہ اگر ہم اس کو اسپیسیفک انسیڈنٹ سے لنک کریں جو کراچی میں ہوئے یا بلوچستان میں ہوئے، اور اس کے ذریعے کیا کیا قتل و غارت ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، اور پھر اس لنکیج میں جو اس کے جن کے ذریعے وہ آپریٹ کر رہا تھا، اس کے ایجنٹس وغیرہ وہ ہم نے پکڑے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہوں، تو کیس میں تو بہت کچھ ہے کرنے کو۔ لیکن جیسے فروغ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک لائن ہی غلط اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوں قانونی، دوسری طرف یہ ہے کہ یا آپ پورے وہ شواہد اور وہ چیزیں استعمال نہ کریں تب، اور تیسرا سمپل طریقہ یہی تھا کہ آپ اس کیس سے ویسے ہی باہر ٹھہریں، کیونکہ ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ویسے اس سے باہر ٹھہریں، جب آپ کو لیٹر آتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے انوالو کے، تو اس میں آپ خود کو کس طرح سے باہر کر سکتے ہیں؟ یہ جیسے ابھی فروغ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ جو آپ کی کمپلسری جورسڈکشن ہے اس سے وڈرا کر لیں تو آپ کو وہ انڈیا کو وہ کہیں گے کہ جی ہماری تو جورسڈکشن رہی نہیں پاکستان کے ساتھ اس کیس کے اوپر، تو ختم ہو جاتی ہے بات۔ انڈیا نے یوز کی ہے، میں اور فروغ ابھی ایک مثال بھی دے رہے تھے، میرے نالج میں ہے کہ 99 میں رن کچھ کے ایریا میں انہوں نے جہاز ایک گرایا تھا ہمارا، جو ہمارے اپنے بارڈر کے ساتھ ساتھ فلائی کر رہا تھا اور اپنے ہمارے ایریا میں تھا۔ اب اس کو شوٹ کرنا ایک یہ کرمنل ایکٹ تھا، لوگ مارے گئے اس میں۔ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں گئے، انڈیا نے کہا جی کہ یہ جورسڈکشن، انڈیا نے ان کی جورسڈکشن ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز ہمیں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہم نے نہیں اب انلیس ہم یا تو ہمارے اندر ذہن میں کہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر چھوٹتا جاتا تو جائے، یا یہ ہے کہ کہیں ہم اتنے اس کے معاملے میں بہت سیریس نہیں ہیں، یا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس معاملے میں ہمیں کوئی ایسا نرم رویہ رکھنا چاہیے کہ جی وہ وار میڈیم۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ٹوٹلی نیشنل سیکورٹی کے انٹرسٹ میں اسی طرح فیصلے ان کے کیے جانا چاہیے جہاں آپ کا نظر آئے کہ آپ ان معاملات میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کا کمزور ہاتھ ڈالنا وہ انٹرنلی آپ کو بڑی پرابلمس کرے گا، کیونکہ ملک میں بہت برا اس کا ریئیکشن ہوگا۔ سو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فروغ نسیم صاحب، کونسل تک رسائی کی جو بات ہے، یہ بھی ایک جنرل صاحب میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں۔ جو انہوں نے 2008 کے ایگریمنٹ کا ریفرنس دیا اس میں یہی ہے
کہ دونوں حکومتوں کو اس میں کھلی چھٹی ہے کہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات میں اگر کوئی کیس ایسا ہوگا تو کونسل رسائی دینے کے لیے آپ خود فیصلہ کریں گے آن دا بیسس آف میرٹ. اگر آپ میرٹ آپ کی ثوابدید اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس میرٹ نہیں کرتا کہ اس میں کونسلر ایکسیس دی جائے تو یہ آپ کا فیصلہ ہے, دوسرا چیلنج نہیں کر سکتا اس کو. اس لیے یہ چونکہ 2008 کا ایگریمنٹ ہے جو بعد میں ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان, تو ویانا کنونشن جو ہے وہ خود ہی اس پہ وہ اس کو سپرسیڈ کر دیتا ہے. ٹھیک, لیکن وہ کیس تو اس طرح سامنے لائے جائیں نا, ہم لائیں تو اس طریقے سے. درست. فروغ نسیم صاحب, پاکستان نے باہمی معاہدے کی پاسداری کی ہے کیونکہ معاہدے میں لکھا ہے کہ ہر ملک گرفتار شخص کا جو معاملہ ہے وہ میرٹ کے مطابق دیکھے گا. تو اس کیس کی پھر کیا حیثیت ہے جبکہ ایک بندہ یہ کمٹ کر چکا ہے کہ اس نے کیا کیا ایسی کارروائیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کی ہیں, اور انڈیا کو بھی یہ معلوم ہے, اس کا اعتراف جرم بھی سامنے ہے, تو پھر اس کے بعد یہ واویلا کرنا اور اس طرح سے عالمی عدالت میں جانا, یہ سب یہ پیچھے کیا صرف ایک گلبھوشن کو چھڑوانے کا موقف لگتا ہے یا یہ کسی اور طریقے سے بھی پاکستان کو پریشر میں لانے کی انڈیا کی طرف سے کوشش ہے؟ دیکھیے, دو تین باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بات کھل گئی ہے کہ یہ ایک انڈیا کا اسٹیٹ ایکٹر ہے. یہ اجمل قصاب نہیں ہے. اجمل قصاب تو نان اسٹیٹ ایکٹر تھا جس کا پاکستان کی حکومت سے یا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور اسی لیے پاکستان نے اجمل قصاب کی کسی کوئی معاونت نہیں کی, نہ آئی سی جے نہ نان آئی سی جے, نہ کوئی اس کو وہاں لیگل ہیلپ دی یا اسسٹنس دی یا پیسے دیے یا کیا کیے. یہ کیونکہ ایک اسٹیٹ ایکٹر جو کہ خود بتا رہے ہیں کہ نیوی کا کوئی کمانڈر ہے. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مبارک پٹیل نام ہے اس کا. اچھا, مبارک پٹیل اگر نام ہے اور باقاعدہ اس کے نام کا پاسپورٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا جو ہائپ وہ بنا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ ہے اور یہ صرف کنفیشن کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے, یہ ان کا سارا کیس ہے. تو میں نے شروع آپ کے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ یہ جو ڈکلیریشن دیا تھا 29 مارچ 2017 کو ملیہ لودھی صاحبہ نے, اور اس کی جو آخری کلوز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے جو کمپلسری جورسڈکشن کو سبمٹ کیا ہے پاکستان نے, کبھی بھی وڈرا کر سکتی ہے. تو فوراً پاکستان کو وڈرا کر لینا چاہیے اس کمپلسری جورسڈکشن سے, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آرڈر آپ کے خلاف آتا ہے اور آپ اس کو اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آئی سی جے لکھے گا سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کو کہ یہ حکم عدولی ہوئی ہے, لہٰذا پاکستان کے خلاف آپ کارروائی کریں. اور وہ ہر طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے, مورلی آپ کو تنگ کریں گے, بدنام کریں گے, سینکشن لگانے کی باتیں کریں گے, کیونکہ وہ تو انڈیا تو پوری طرح سے کوشش یہ کرے گی کہ کلبھوشن یہ آدمی ہے جس نے کتنے قتل کیے ہیں پاکستان میں, اس کو چھڑایا جائے. تو یہ جو لاسٹ کلوز نمبر آئی ہے اس فوراً عمل درآمد کرے, آج کی آج ابھی کی ابھی لیٹر لکھے پرائم منسٹر صاحب یا ملیہ لودھی صاحبہ یا جو بھی جس طرح, اور کہیں کہ ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن سے دستبردار ہوتے ہیں. دیکھیے, آپ کے کشمیر کا ایشو جو ہے اس میں کسی قسم کی آئی سی جے جو ہے اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کیونکہ انڈیا نے اس کو کمپلسریلی جورسڈکشن کو ایگری نہیں کیا. تو وہ تو ایگری نہیں کر رہے, آپ نے کیوں ایگری کر لیا ان کی کمپلسری جورسڈکشن کو؟ اور جو خاور صاحب نے ساری بات کی ہے وہ خاور صاحب نے ساری بات کی ہے لیگل جورسڈکشن کی. لیگل جورسڈکشن نہیں ہے, ویانا کنونشن اپلیکیبل نہیں ہے. جو 21 مئی 2008 کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اگر سیکیورٹی کا ہو تو اس کی میرٹ پہ دونوں ممالک خود دیکھیں گے. انڈیا نے تو خود جب پاکستان کا جہاز گرایا تھا 99 میں, تو آپ دیکھیے اس کے بعد تو آئی سی جے نے کہا کہ جورسڈکشن ہمارا نہیں ہے, آپ دونوں کامن ویلتھ کنٹریز ہیں. لیکن یہ عین ممکن ہے اس وقت وہ جورسڈکشن کا جو انٹرپریٹیشن وہ پلٹ دیں لیگل جورسڈکشن کا. تو لہٰذا آپ نکلیں اس میں سے, کیونکہ دیکھیں جو ٹریک ریکارڈ ہے انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن میں روزانہ کرتا ہوں, اور میں آپ کو یہ رسپانسبلٹی سے بتاتا ہوں کہ جہاں جہاں انڈین کمپنی ہوتی ہے اور پاکستان کی کوئی کمپنی ہو, پاکستان کی اسٹیٹ کمپنی ہو, ان کی لابنگ بہت آگے ہے. سارے آربیٹریٹر سارے کچھ ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. وہ بڑا ملک ہے, ان کے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں, ہر طرح کے ایشوز ہیں. تو اس سے نکلیں ایز سون ایز پاسبل اف یو کین. میں اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا, جہاں تک ملٹری کورٹ سے ٹرائل کا تعلق ہے, یہ نیوی کا سرونگ آفیسر ہے جو اس نے خود کلیم کیا, اور اس سے اس کو فائدہ یہ تھا کہ جنیوا کنونشن کے تحت اس کو تمام وہ حقوق دیے گئے جو ایک سرونگ آرمی آفیسر کو یا نیول آفیسر کو ملنے چاہیے تھے. اس میں اس کے
اس کی جو کسٹڈی ہے اس کا بھی وہ نیچرلی اس کو بیسٹ میں کسٹڈی دی گئی، پھر اس کو وہیں اسی طرح کھانا، اس کے ساتھ جو بھی بیہیویئر وغیرہ رکھا گیا یا انویسٹیگیشن کی گئی، اس میں کوئی ایسے میتھڈ یوز نہیں کیے گئے کیونکہ جنیوا کنونشن کے تحت وہ ہو نہیں سکتے تھے، اور اسی وجہ سے اس کا ٹرائل بھی پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہوا کیونکہ وہ سرونگ آفیسر ہے، از ناٹ اے سویلین، تو اس کا ٹرائل اسی طرح ہونا تھا جس طرح کہ آرمی کے کسی بھی سرونگ آفیسر کا یا نیوی کے کسی بھی سرونگ آفیسر کا ہونا تھا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو چیلنج اس طرح کیا جا سکتا ہے اگر انڈیویجول خود کلیم کرتا ہے کہ میں سرونگ آفیسر ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سر میں گزارش کروں، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، لیکن ایکچولی جو جنیوا کنونشن ہے وہ پی او ڈبلیوز کے لیے، پریزنرز آف وار کے لیے ہے۔ پاکستان کا انڈیا کے خلاف کوئی ڈکلیریشن آف وار نہیں ہے۔ یہ جو آدمی پکڑا گیا ہے یہ دراصل 2 کاؤنٹس ہیں، ایک تو ایسپیوناج ہے اور دوسرا ہے ٹیررزم، تو دیرفور پی او ڈبلیو نہیں ہے، تو جنیوا کنونشن اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو اب جہاں تک یہ بات ایسپیوناج کی ہے، ایسپیوناج اب پاکستان کیا دنیا جہاں میں ایسپیوناج اب اتنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اگر آپ دیکھیں 1923 کا انگلینڈ میں بھی ہے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں، اس میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ اسکیچز بنائی جا رہی ہیں، تصاویر لی جا رہی ہیں۔ تو آج تو ویب کیمرے سے آپ پوری جہاں کو کراچی، لاہور، اسلام آباد سے بیٹھ کے ٹیررزم اصل چیز ہے۔ اور اس میں جو چیز نہیں ہم دے پائے وہ یہ تھا کہ اس آدمی نے، دیکھیے کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا، پورے کے پورے 150-200 وکیل مار دیے، پورا آپ کی جو آپ سمجھیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ پھینک دیا بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ کمیونٹی آپ کی جو بیچارے اہل تشریح ہیں ان کو کس طرح مارا پیٹا، قتل و غارت ہوئی، وہ تمام ویڈیوز دکھانی چاہیے تھیں، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیے یہ اگر آپ لیگل جورسڈکشن آپ کے پاس بھی ہے تو پہلے فیشی کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا، کیونکہ یہ ٹیررسٹ آدمی ہے، یہ ان تمام چیزوں میں ملوث ہے۔ تو یہ جنرل صاحب کی بات صحیح ہے کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ دیکھیے آپ کو وہاں سے انصاف نہیں ملے گا۔ آپ کی جو 29 مارچ 2017 کا جو ڈکلیریشن آپ نے دیا ہے جورسڈکشن میں سبمٹ کرنے کا، اس کا آخری کلوز کا فوراً یہ ہے کہ پاکستان جب چاہے فوراً وڈرا کر سکتا ہے آئی سی جی سے، فوراً آپ وڈرا کریں، کوئی اس میں تکلف نہیں کریں۔ میں کیا کہوں کہ آپ نے جو فروغ نسیم صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر یہ تمام چیزیں ہیں جیسے کہ اس کا خود بھی اعتراف جرم ہے، جو دہشت گردی کی وارداتوں میں وہ ملوث رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے، عالمی دنیا کو بھی یہ پتا ہے، اس کے سامنے بھی ہے، پھر بھی ہم یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسے 1 سائیڈڈ یا 50-50 والا جو ایک سوچ ہے وہ پھر کس طرح پھر ایسی عالمی عدالتوں کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گی جنرل صاحب۔ وقت مجھے کہا جا رہا ہے بریک کا ہوا ہے، بریک کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں، واپس آ کے جنرل صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مزہ بنائے لاجواب چائے، رنگ کھلا کھلا جگائے، خوشبو ایسی کہ دل کو پائے، مزہ پہ رہ جائے۔ اب ترنگ سے بنائے آپ بھی سب سے بہترین چائے۔ زویا ہائی، عالیہ تم آ گئی؟ اور شام کا فریش شوٹ؟ ارے تمہاری پہلی سور اور میں نہیں آؤں، چلو تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں۔ واٹ شائنی ہے، بٹ اتنی تیز دھوپ میں شام تک آل شائن کون؟ بالکل نہیں، جسٹ ویئر اے واچ۔ اوہ گاڈ، فریش شوٹ والے یہی آ گئے، بٹ یو ٹو ناٹ ریڈی۔ آئی ایم آلویز ریڈی ٹو شائن۔ سنتور بلیک شائن میں ہے 5 نیچرل آئل جو کہ بالوں کو لانگ لاسٹنگ شائن، تو شائن کیجیے ڈے ٹو نائٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے جنرل صاحب جو ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے، کیا واقعی عالمی دنیا جو ہے یا جو عالمی عدالتیں ہیں، اقوام متحدہ، کیا یہ سب پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان سب کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ہمارا انفلوئنس کیوں نہیں اس طرح سے ہو رہا ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کر رہا ہے؟ دیکھیے انفلوئنس سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا کیس پریزنٹ کیسے کرتے ہیں،
ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپروچ کیسے کرتے ہیں. میرے سامنے ایک بڑی سیدھی سی مثال ہے کہ ہمارے ہاں 70,000 لوگ مارے گئے دہشت گردی کی وجہ سے. فروغ صاحب نے چند ایک واقعات کا ذکر کیا، لیکن یہ تو محیط ہے پورے پچھلے 7 سال پہ جو یہاں پہ قتل و غارت ہوئی. اور اس کے باوجود ان 6-7 سال میں ان 1-2 واقعات کی وجہ سے جو بھارت میں ہوئے، بھارت پوری دنیا میں یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا کہ ہم دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کراتے ہیں. یعنی ایک ایسی انتہا ہے کچھ اس کہہ لیجئے کہ بے حسی ہے منافقت کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی بھی یہاں سے امریکہ سے آتے ہیں، کہیں سے آئیں، وہ آ کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہمسایہ ممالک کو آپ سے شکایات ہیں اور آپ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں، دہشت گردی بند کرائیں، فلاں نیٹ ورک آپ کے پاس ہے فلاں. یہ کیوں ہے؟ کہیں تو ہماری سفارتکاری میں، کہیں تو ہماری کوششوں میں، کہیں اپنا کیس آگے لے کے جانے میں، دنیا کو دکھانے میں کہیں تو کمزوری ہے نا. اگر ہم باوجود اتنی تباہی اپنے ملک میں دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم دنیا کو قائل نہیں کر سکے تو پھر ہمارا فورن آفس بھی بڑا ایکٹیو ہے، ہمارے پارلیمنٹیرین کو بھی ہم جیسے کشمیر کے حوالے سے ایشو پہ بھی پوری دنیا میں آواز اٹھانے کے لیے گئے، سب کچھ دکھایا گیا. پھر کیا آپ کو یہ فیلنگ نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے ہم اپنا کیس تو صحیح طریقے سے پلی کر رہے ہیں لیکن دوسری سائڈ والا بندہ اگر دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا اور اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں، میں بالکل مانتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہیں وہ مفادات کی پالیٹکس ہیں، ان میں منافقت ہے بہت زیادہ، وہ کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس منافقت کے لیے اپنا ہوم ورک چھوڑ دیں. اگر آپ نے ایک دفعہ کہیں ذکر کیا اور کسی نے یہ سنی نہیں آپ کی بات، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دوسری دفعہ ذکر نہیں کرنا چاہیے یا تیسری دفعہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے کیس کو، اپنے معاملات کو دنیا کے سامنے اس شد و مت سے نہیں رکھا، اس طرح واویلا نہیں مچایا جس طرح دنیا میں رونا چاہیے تھا. بھارت 2-3 واقعات ہوئے ہیں، سارے ان کی ہسٹری میں 3 واقعات ہیں ٹوٹل، جن کا کوئی ثبوت ان کے پاس ہمارا نہیں تھا کہ ہم نے کروایا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے یہ ثبوت شواہد موجود ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ جی کسی تیسری پارٹی سے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں تو وہ کبھی تیار نہیں ہوتا. تو شواہد موجود ہیں کہ کچھ اس کے پیچھے کوئی ایسے گرے ایریاز ہیں جو بھارت ڈرتا ہے. اس کے باوجود ہمیں کبھی ان شواہد کا، ان ثبوت کا، ان چیزوں کا اس طرح ذکر نہیں کیا. ہم ایک دفعہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، ایک دفعہ ڈوزیر فائلیں پکڑا دیں، پھر سال کے بعد باری آئے گی. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم لازماً اپنی سفارتکاری میں ان معاملات میں ہم جو بات کہہ رہے ہیں ہم میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بھارتی میڈیا نے یہ جو عالمی عدالت میں انصاف کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ بھارت کا جو کیس ہے اس نے کمزور قرار دیا کہ ہمارا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے. کیا بھارت کو پہلے ہی حقائق کا علم ہے؟ اور ایک طرف تو ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ کیس اتنا مضبوط نہیں ہے جو ہم نے پلی، دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں انفلوئنس میں وہ بہت زیادہ اسمارٹ ہے، اور تیسرا یہ کہ عالمی عدالتیں جو ہے وہ بھی اتنی انصاف پہ مبنی ہیں. یہ تو حقیقتیں ان کے اپنے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ان کے میڈیا نے کتنا ڈھول پیٹا ہے کہ جی پاکستان کو ہم نے پٹ پاکستان اور میٹ، ہم نے جو باتیں بتائی ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ جو وہ کنونس ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے، کہیں پیچھے کچھ کام بھی کیا ہوا ہے، ہوم ورک کیا ہوا ہے. ورنہ تو آپ 2 باتیں جس کا وہ لے کے ذکر کر رہے ہیں کہ جی ایران سے اغوا کیا، میں نے وضاحت کی کہ ایران نے آج دن تک پاکستان سے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی. صحیح. ہمارا آدمی انہوں نے نیپال سے اغوا کیا تو نیپال جو ہے وہ سارے ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہمیں ثبوت دے رہا ہے. یہاں کوئی ان کے پاس ایسا ثبوت ہے؟ ان کے پاس ہوتا تو یہ سامنے رکھتے. کہانی بنائی انہوں نے. اسی طرح وہ پاسپورٹ کا جواب نہیں دے سکے کہ بھی وہ دوسرے نام کا پاسپورٹ کیوں تھا اس کے پاس، ایک فکٹیشس نام سے وہ آدمی پھر رہا ہے. تو کوئی وجہ ہے؟ پھر آپ کی ٹیریٹری پہ پکڑا گیا کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم ایران سے اٹھا کے لے کے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے لوگوں کو بھی سمجھ لگتی ہے کہ ان کے کیس میں ایک بنیادی فلا ہے. آپ اور چیزوں کو چھوٹا موٹا جیسے فروغ کہہ رہے تھے کہ ملٹری کورٹ کا قصہ یا کوئی، اس کو تو شاید کوئی چیلنج کر سکے یا اس پہ کوئی بات ہو، لیکن یہ ان چیزوں کا تو جواب ہی کوئی نہیں آپ کے پاس کہ وہ کر کیا رہا تھا یہاں پہ. بالکل. اور وہ بھی ایک فکٹیشس پاسپورٹ پہ. یعنی صرف میں اسی چیز کو پوچھوں تو ان کے لوگوں کو اندازہ تو ہے کہ اس کیس میں ان کے پاس بہت لیوریج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ کیس ہاریں تو یہ پاکستان کے عوام خالصتاً اس کی
اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈالیں گے ہمارے اپنی گورنمنٹ پہ یا ہمارے اپنے وکیلوں پہ، ان لوگوں پہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں ابھی جیسے فروغ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا، کچھ کیا نہیں، ہمیں میرا خیال ہے صحیح راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں پریشانی. ٹھیک. فروغ نسیم صاحب، صحیح راستہ کیا ہے؟ کیا صحیح راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے اور کتنا ضروری ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ دفاعی لحاظ سے بھی کہ گلبھوشن کی سزا پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہو سکے؟ دیکھیے، میں اس کا آنسر ریورس دیتا ہوں. اگر اس کلبھوشن کو سزا نہیں ہوئی تو یعنی آپ کسی قسم کا کوئی ڈیٹرنٹ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے آپ نافذ العمل نہیں کر سکے. یعنی ایسے لوگ جو ہیں، یہ تو ایک کلبھوشن ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے کلبھوشن ہیں، اور یہ ایک اسٹیٹ ایکٹر انڈیا کا پکڑا گیا ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے اور اسٹیٹ ایکٹرز چھپے میں ہوں جو کر رہے ہوں یہ تمام چیزیں. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ واٹ از دا رائٹ وے، واٹ از دا رائٹ پاتھ ناؤ، اب صحیح راستہ کیا ہے. جو میں نے کہا، یہ جنرل صاحب ان کا تجزیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. انہوں نے جو ایک بات کہی، میں ٹوٹلی ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو کوئی انصاف شنصاف نہیں ملتا ایسے فورمز سے، کیونکہ یہ فورمز جو ہیں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور پالیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز اس کے حساب سے چلتے ہیں. تو آپ کو یہ جاننا چاہیے، ماننا چاہیے کہ انڈیا کی جو لابی ہے بڑی اسٹرانگ ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ کا فارن آفس بڑی کوشش کر رہا ہے، کچھ آپ کے پارلیمنٹیرینز بڑی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے پاس فارن منسٹر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ملیہ لودھی کی طرح جو خواتین ہیں یا لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اب اگر آپ نے وڈرا نہیں کیا، دیکھیے جنگ خندق تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی یہ رکھی کہ دور رکھا کفار کو، ہم لڑیں گے نہیں، اور ان کو فرسٹریٹ کر دیا، اور لہٰذا آپ جنگ خندق جیت گئے. یہاں آپ کو ارینا میں اترنا نہیں چاہیے تھا. آپ وڈرا کریں امیڈیٹلی، کیونکہ دیکھیے ابھی تو وہ یہی کہیں گے کہ جورسڈکشن ہے ہمارے پاس یا یہ اسٹے آرڈر. اگر تو وہ کہتے ہیں جورسڈکشن نہیں، آپ کیا جیت گئے. لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جورسڈکشن ہے اور اسٹے آرڈر ہم نے جاری کر دیا، آپ کو پھر اس میں سے نکلنے میں پرابلم ہوگی. ابھی تو آرڈر نہیں آیا، محفوظ ہے فیصلہ، اس لیے آپ فوراً ڈکلیریشن دیں اور نکلیں. آپ کے پاس یہ ایک آپشن ہے کہ آپ آئی نمبر جو ڈکلیریشن ہے 29 مارچ 2017 کا، اس کو انووک کریں، گیٹ آؤٹ آف اٹ. آپ کہیں کہ ہم کمپلسری جورسڈکشن جو ہم نے سکم کیا تھا، کنسیڈ کیا تھا، ہم اس کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو، اس پوائنٹ پہ ہم اس پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں جو آپ نے کہا جہاں پہ ہمارے وکلا جب وہاں پہ ہم گئے اور انہوں نے دلائل دیے، تو کیا یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں جس کا ذکر ابھی آپ کر رہے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں. میرا دیکھیے اس میں لکھا کیا ہے، اس کی لینگویج ذرا سمجھ. The government of the Islamic Republic of Pakistan reserves the right at any time by means of a written notification addressed to the Secretary General of the United Nations and with effect from the moment of such notification either to amend اور ٹرمینیٹ دس ڈکلیریشن. یہ 29 مارچ 2017 کا ہے. نکلیں یہاں سے امیڈیٹلی. یہ جگہ یہ ارینا میں اترنے والا جگہ نہیں تھی. صحیح. سو ڈو یو تھنک کہ یہ اس وقت گورنمنٹ کو یہ والا اسٹیپ لینا اس کے لیے آسان ہوگا، اور اس طرح سے کر کے ہم جو ایک ہمارے ہاتھ آیا ہے ایسا جاسوس جو کہ کمٹ بھی کر چکا ہے، اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچا پائیں؟ دیکھیے ایک تو یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں کیا، ابھی آرڈر نہیں آیا، ریزرو ہوا ہے. ڈو اٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک، درست. جنرل صاحب تھوڑا سا اس طرف بھی آتے ہیں. جو کرنل ریٹائرڈ حبیب طاہر 6 اپریل سے نیپال سے لاپتہ ہیں، دیکھیں وہ کام، وہ پلاننگ یا وہ ڈرامہ جو اس نے کیا ہے ہمارے ریٹائرڈ آفیسرز کے ساتھ، وہ چیز وہ اس کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جی شاید ایران سے اس کو اغوا کیا گیا، جیسا بھی آپ نے کہا، اور وہی چیز انہوں نے وہاں نیپال میں جا کے کی ہمارے آرمی آفیسر کے ساتھ. تو ان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع کے مطابق بھارتی جو ہیں وہ ایجنسی سے دھوکے سے ان کو اغوا کیا گیا، اور اب کسی بھی موقع پر وہ میڈیا پر پیش کرنے کا ان کا یہ پلان یقیناً ہوگا.
पाकिस्तान को इस हवाले से भी क्या हिकमत अमली अपनाना चाहिए? देखो बात यह है कि उसमें भी हमने खामोशी ऐसे इख्तियार की हुई है जैसे मुजरम है। वो 3 साल पहले का रिटायर्ड आदमी था, फैसलाबाद में वो एक फूड फैक्ट्री में कहीं अभी जॉब कर रहा था, उसको एक सिविलियन की हैसियत से अगवा किया गया, आपके पास बहुत सारे शवाहिद आ गए, आपको वो केस उठाना चाहिए था इंटरनेशनली, आपने वो केस उठाया ही नहीं। हम तो अभी तक नेपाल से पूरे पेपर्स ही नहीं ले सके। फिर उसके साथ साथ ये है कि सिर्फ इसी पे इक्तफा नहीं करें, ये इंडिया को या दुनिया को हमें बताना चाहिए कि ये इनका कायदा है। अजमल कसाब जो है वो बहुत सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि वो नेपाल से अगवा किया हुआ पहले से इनके पास पड़ा था। आज बॉम्बे के इंस्पेक्टर जनरल रिटायर्ड जो उस वक्त जब बॉम्बे का वाकया हुआ उस वक्त सर्विस में थे, आज वो रिटायर हो चुके और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखी अपनी, जिस किताब में उन्होंने लिखा है कि अजमल कसाब हमारे पास पहले से मौजूद था, हमने नेपाल से पकड़ा हुआ था। ये उनका अपने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस में वो लिख रहे हैं। और इसके बाद इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे उस जमाने में एक वकील साहब जो ह्यूमन राइट्स का काम करते थे, वो पीटते रहे कि जी इसकी फैमिली मेरे पास बहुत अरसा पहले आई थी कि ये गुम था और ये नेपाल गया था फलां काम के लिए या फलां चीज के लिए, तो वापस नहीं आया। अच्छा, अब ऐसे शवाहिद चीजें अगर उस वक्त हमने तवज्जो नहीं दी तो आज उनको इकट्ठा करें, ठीक, और इंटरनेशनली बदनाम करें इन लोगों को कि जी ये, और फिर मदद मांगे कि जी इस तरह लोगों को उठा के ले जाते हैं बेगुनाह के लोग। उसकी बजाय हमने क्या किया, हम खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए। तो ये चीज जो है ये इन द लॉन्ग रन इस तरह के इंडिया का हौसला बढ़ेगा, वो और भी ऐसे काम करेंगे। और मुझे अंदाजा नहीं कि और कितने लोग उन्होंने इसी तरह के हैं जो अगवा करके रखे हुए हैं और मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये इंटेलिजेंस एजेंसी बड़े लंबे हाथ होते हैं, बड़े बड़े ऐसे काम करते हैं जिससे कि जाहिर है दूसरे मुल्क को बदनाम करें। और पाकिस्तान के खिलाफ तो कई दफा कई महाजों पे इंडिया ऐसा कर चुका है। राना अफजल साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी, यहाँ पे डिस्कशन जो हो रही थी इस केस के हवाले से, गुलभूषण यादव के जो इंडिया ने उठाया है आलमी फोरम पे, उस पे माहिरीन का ये कहना है कि ये अभी भी पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो इस जगह से ये वो फोरम ही नहीं है और इस फोरम पे ये चीज मंजर आम पे लाई नहीं जा सकती और ये केस दायरा इख्तियार में है ही नहीं, किसी भी वक्त पाकिस्तान इससे अपने आप को बाहर निकाल सकता है। तो फर्दर क्या आप समझते हैं, इस पे पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? देखिए, इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है और पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं करना था जिससे ये दुनिया को तासर मिलता कि हम किसी फोरम से पीछे हटना चाह रहे हैं। हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है और हमारे पास बेइंतहा एविडेंस है और इसलिए हमें इंशाल्लाह हर फोरम पे इसको फाइट करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये बात नहीं है कि हम विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम क्यों विड्रॉ करें। किसी फोरम के ऊपर भी ये मामला डिस्कस हो, इंडिया इसके अंदर बेइंतहा गंदा हुआ है और इंडिया के बड़े फायदा और इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी और इंडिया की बहुत बड़ी सुर्खी होगी दुनिया भर के अंदर और ये एक मोहर लग जाएगी इंडिया के ऊपर कि ये इन्होंने इस किस्म का टेररिज्म को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन की है और एक सर्विंग ऑफिसर के साथ। तो ये तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम है। मैं हैरान हूँ कि उनको किसने एडवाइस किया कि वो ICJ में चले जाएं। सही। एक तो राना साहब आपका ये कहना है, उसके अलावा तज्जियाकारों का ये कहना है, मुख्तलिफ तज्जियाकारों का, और वो ये है कि इंडिया जो है वो हमेशा ये जो फोरम है ये इतना मतलब ये कभी किसी को भी वन साइडेड शायद इधर से फैसला आ सकता है और इंडिया हमेशा इस किस्म की लॉबिंग और इस किस्म की हरकतें करता ही इसलिए और जिस जल्दबाजी में वो इस केस को यहाँ पे लेकर गया है शायद उसको कोई पॉजिटिव ऐसा साइन है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल कोर्ट है और हमें उसको उस वक्त तक कोई सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो डेफिनेटली हमारे पास वो फोरम होगा, इसके बाद एक अपीलेट होगा या हम दुनिया के किसी फोरम पे भी मैं लॉयर नहीं हूँ और मुझे ये नहीं पता कि इसकी अपील कहाँ लाई करती है या ये फाइनल वर्डिक्ट होता है। आई थिंक कि हमने अपना केस सही प्लीड किया है और अगर इसमें हमारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश होती है
जिसकी हमें तवक्को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट है, दुनिया भर में लोग देख रहे हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ी कमेंट्री आएगी, दुनिया भर से आएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास चॉइस में कोई नहीं है। इंडिया गया है, हमने अपने आप को डिफेंड करना है और हम इंशाल्लाह कामयाबी से करेंगे। थैंक यू सो मच राना अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो इन्होंने बात की, जनरल साहब फरोग नसीम साहब ने भी ये बातें कही, आप भी ये कह रहे हैं, उनका भी ये कहना अपनी जगह पे कि अगर पाकिस्तान गया है तो हमारे पास जो शवाहिद हैं वो बड़े ठोस शवाहिद हैं। आपने भी कहा, फरोग नसीम साहब ने भी ये कहा, हुकूमत का भी ये चांस है कि हम अपने वो शवाहिद लेके जब जाएंगे तो यकीनन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आलमी अदालत बिल्कुल ही आंखें बंद कर ले, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो। हमने जो बातें दो मैंने जब रीजंस बताए थे उनमें ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारे 70,000 लोग मारे गए। अगर हम दहशतगर्दी करा रहे थे तो 70,000 इंडिया में मारे जाते हैं। सही, इससे बड़ा और तो कोई सबूत नहीं है, सब है। लेकिन दुनिया क्यों आपको कहती है कि उसके बावजूद कि आप दहशतगर्दी करते हैं और उधर दहशतगर्दी करवाते हैं? क्यों ये आइसोलेशन का खतरा हमें पैदा हुआ कि ये पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा? इसलिए कि हमने अपना केस अच्छी तरह नहीं सामने रखा। अब यही मुकदमा अगर आपके वकला 90 मिनट की बात नहीं कर सके वहां पे और वो तमाम शवाहिद जो आज मौजूद हैं, टेररिज्म उसका खोल के सामने ला नहीं सके पूरी तरह, तो इसका मैं इंडिया को जाके कसूरवार ठहराऊंगा। ये तो मैंने पहला यही कहा कि पहली रुकावट ये होती है कि आप कितना अच्छा केस अपना लड़ते हैं, आप कितनी अच्छी तरह जाके वहां पे पेश करते हैं। मेरा नहीं, मुझे अंदाजा नहीं है, फरोग शायद बेहतर जानते हो, क्या हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बेहतर लीगल टीम यही थी जिसको हम लेके गए, ये कुछ और भी था? सही। एक ये भी इशू है। और फिर मैंने कहा था दूसरी चीज कि ये जो आलमी सियासत है जो हम ICJ के ऊपर भी छाती है, वो दोहरा मेयार है। दुनिया हमें जब देखती है तो वो किसी और मेयार से जज करती है, इंडिया को देखती है तो किसी और मेयार से जज करती है। अगर इंडिया की उनके ज़हन में क्रेडिबिलिटी ज्यादा है तो इंडिया की बात पे शायद जल्दी यकीन कर लिया जाए और ये समझा जाए कि पाकिस्तान ने मनगढ़ंत कहानी सामने रखी है। तो ये मेरे शुभात हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस केस में पॉसिबिलिटी मौजूद है। मैंने 50-50 कहा था। अगर हमारी वकला टीम बहुत जबरदस्त हो और वो बहुत ही शानदार तरीके से केस पेश करे और ज्यादा मोबाइल पर शवाहिद की बात आई है, इसको आप किस तरह देख सकते हैं? और मीडिया, जो इंडियन मीडिया है, वो जिस तरह से इसको रिपोर्ट जिसका हमें दे रहा है वो नहीं जो मान ले तो कमजोर केस को इस आलमी अदालत में लेके गया और इतनी जल्दबाजी क्यों की, जबकि उसको पता है कि तरफ से जुर्म कर चुका है कुलभूषण यादव? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बुनियादी बात यह है कि हिंदुस्तान क्यों लेके गया, किस चीज की मजबूरी थी मोदी की गवर्नमेंट को कि वो रातों रात तैयार होके गए और वहां जाके उन्होंने केस दायर किया, अच्छी तरह जानते बूझते हुए कि ये केस वो हार जाएंगे, इसमें उनके पास जान नहीं है और इसका इम्पैक्ट भी जाएगा दुनिया में। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसी में इसका जवाब ये है कि जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है उसने अपने आप को पोजीशन ऐसे कर लिया हुआ है कि वो बहुत ज्यादा माचो मैन या सुपरमैन या कोई सुपर पावर का तासुर भेजती है अपने अवाम पे, और वो कहते हैं कि जी हम दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है और दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। अब जब कुलभूषण जाधव को यहाँ पे सजा होती है और उसकी सजाए मौत का अनाउंस किया जाता है तो हिंदुस्तान के अंदर एक शोर पड़ जाता है। अब आप ये देखें कि एक तो यहाँ की एम्बेसी ने कोशिश की कि यहाँ मुकामी अदालत में उसने मुकदमा दर्ज किया जाए, उसकी अपील दायर की जाए और उन्होंने की, लेकिन हिंदुस्तान में उस वक्त ये चल रहा था कि भाई जिस मुल्क में उसको सजा हुई है आप फिर उस अदालत में जा रहे हैं, उसी मुल्क की अदालत में जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल लॉस बहुत ज्यादा था, उसको बैलेंस करने के लिए ये 100% सियासी मूव हुई मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से
एक तो वो अपने अवाम को ये बता सकेगा कि देखो मैं इंटरनेशनल अदालत तक गया हूँ, मैंने अपने किसी शहरी को जो भी उसमें इल्जाम था अबेंडन नहीं किया। और ये इम्पोर्टेंट बात है उनके गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, उनके स्टाइल के हवाले से, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी जाहिर है जो उनका मीडिया है वो तो एंटी पाकिस्तान जो हाइट है उससे वो बहुत ज्यादा आगे है। बिल्कुल। और उनका सालन रोटी ओढ़ना बिछोड़ना ये है कि जहाँ पाकिस्तान बैशिंग होगी वो जंप करेंगे। और देखें उन्होंने लेकिन जो उन्होंने खबरें दी वो उनकी गवर्नमेंट ने उनको लीक की। यहाँ पे हमारे यहाँ सबीना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उस मुल्क में यहाँ पे दहशत गर्दी की उस आदमी ने और मेरे पाकिस्तानियों को मारा, पाकिस्तानी फौज का नुकसान करने की कोशिश की, पाकिस्तान की सालगिरह का नुकसान किया, मेरा पाकिस्तानी राइट है कि मुझे बताया जाए उसकी की सारी एक्टिविटी को। वो वहाँ पे दहशतगर्द पकड़ते हैं, पूरा ट्रायल कर देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा नैरेटिव बिल्ड करते हैं। हमारा इतना बड़ा, हमने उनका सर्विक आदमी पकड़ लिया, उनका अफसर पकड़ लिया, पहली दफा दुनिया में कम ऐसी मिसालें हैं। उसके बावजूद अगर आप मुझसे पूछते हैं कि उसने क्या किया, तो मेरे पास वो प्रेस रिलीज जो आई थी या इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अलावा बताने के लिए कुछ नहीं है। ये चीजें मेरा ख्याल है इसके अंदर हमारे लिए भी लेसन है। लेकिन हिंदुस्तान का जाना वो सिर्फ एक सियासी फैसला था, क्योंकि वो इस महाज पे शिकस्त खा चुके हैं। उनको पता है कि एक उनका ऑफिसर था जो कि जासूस था और वो पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा हुई है। ठीक, थैंक यू सो मच बनाना जवाब साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। फरोग नसीम साहब, चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल कम रह गया, मैं सिर्फ आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि इस सारी सूरत हाल में, सारी सिचुएशन में, क्या अगर इंडिया इसी बात को मान लिया जाए कि सियासी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए वो आलमी अदालत में गया है, अगर वहां पे उसको सेटबैक होता है जो कि यकीनन होना चाहिए, जो एक आदमी खुद एतराफ पे जुर्म कर चुका है, उस वक्त उसकी सियासी पोजीशन आप कहाँ देखते हैं? मोदी सरकार जो इस किस्म के हरकत करती रहती है, वो आप उन्हें सियासी तौर पे कहाँ देखेंगे? देखिए, सियासी तौर पे तो वो गर्क हो जाएंगे, लेकिन आप एक चीज भूल रही हैं कि अगर सदर ओबामा को भी कोई चीज मांगनी पड़ी तो उसने इंडिया में आके ये कहा कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको इंडिया बेल आउट करे। तो ऐसी अगर चीज की जाएगी तो हम क्या ICJ से कोई इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? दुरुस्त, सही। तो इस सूरत हाल में जनरल साहब आपसे भी इसी हवाले से मौक़िफ़ लेना चाहूंगी, क्या सूरत हाल अब आप देखते हैं? तमाम इस वक्त पोजीशन जो है सामने, फैसला महफूज है, कुछ उम्मीद क्या? मेरा अपना ख्याल यही है कि शॉर्टकट जो नजर आता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट खड़े हैं, बावजूद इसके कि हम हक पर हैं। बिल्कुल। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हमें इस ज्यूरिसडिक्शन से जान छुड़ानी चाहिए। और आफ्टर ऑल इंडिया ने भी 99 में किया था, ऐसी कौन सी कोई इसमें बुजदिली की बात नजर आती है? अगर इंडिया उसको जहाज गिरा के आपका और फिर इससे निकल सकता है तो आपको क्या मसला है? आप तो आपके हाथ में सारा कुछ है। ठीक, थैंक यू सो मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर फरोग नसीम साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। राना अफजाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना जवाद, थैंक यू सो मच। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि बहैसियत एक कौम के, एक पाकिस्तान अपना केस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से प्लीड किया है, और आने वाले वक्त में उम्मीद भी यही है कि आलमी कुव्वतें जो हैं, इस वक्त जो आलमी अदालतें हैं, वो इंसाफ पे मबनी अगर फैसला करें तो एक ऐसा शख्स जो कि खुद एतराफ़ जुर्म कर चुका है और जिसको कि आप कह सकते हैं कि सजा के बिल्कुल एक तरह सजा उसको हो चुकी है, उसके बाद क्यों वहां से इतना गुबार उठा, क्यों वावेला उठा, तो साफ पता चलता है कि इंडिया जल्दबाजी में है और अपने उस स्टेट एक्टर को बचाना चाहता है जो कि इस वक्त भी उनकी गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है, जिसने हमारे मुल्क में आके जासूसी करके बहुत सारी ऐसी वारदातें की हैं जिसमें मासूम जानें जो हैं वो गई हैं। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के बाद।